کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کا دماغ واقعی آپ کا ہے؟ وہ ہر آواز، ہر نوٹیفیکیشن، ہر فکر کے پیچھے بھاگتا ہوا ایک بے قابو گھوڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ زیادہ تر وقت خیالات ہمیں چلاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دا پاور آف کانسنٹریشن ہمیں جھنجھوڑ کر جگاتی ہے۔ مصنف تھیرن کیو ڈومانٹ ایک سادہ مگر طاقتور دعویٰ کرتے ہیں: انسان کی اصل قوت اس کی توجہ میں ہے۔ جس نے اپنی توجہ پر قابو پا لیا، اس نے اپنی قسمت پر قابو پا لیا۔ کتاب کا آغاز ہمیں ایک آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہماری ناکامیاں قابلیت کی کمی سے نہیں، بلکہ بکھری ہوئی توجہ سے جنم لیتی ہے۔ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آخر میں تھکن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دماغ ایک وقت میں ایک ہی خیال کو پوری طاقت دے سکتا ہے، مگر ہم اس طاقت کو سینکڑوں سمتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یوں ہماری ذہنی توانائی ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل جاتی ہے۔ مصنف توجہ کو ایک عضلہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے جسمانی پٹھا ورزش سے مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی ذہنی توجہ بھی مشق سے طاقتور بنتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے عملی تجربات بتاتے ہیں: کسی ایک لفظ پر چند منٹ غور کرنا، کسی شے کو پوری باریکی سے دیکھنا، یا خاموش بیٹھ کر ایک ہی خیال کو تھامے رکھنا۔ شروع میں یہ ناممکن لگتا ہے۔ دماغ بھاگتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، مگر یہی جدوجہد اصل تربیت ہے۔ جب آپ بار بار بھٹکتے خیال کو واپس لاتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو حکم ماننا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کتاب ہمیں یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ توجہ صرف کام مکمل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ کردار سازی کی بنیاد ہے۔ جس انسان کی توجہ کمزور ہو، اس کے فیصلے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتا ہے، دوسروں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے، اور وقتی لذتوں کے آگے ہار مان لیتا ہے۔ مگر جس کی توجہ مضبوط ہو، وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وقتی خوشی کے بدلے مستقل کامیابی کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ مصنف بار بار ایک تصویر کھینچتے ہیں: سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہو تو صرف گرمی دیتی ہے، مگر جب وہی روشنی عدسے سے گزر کر ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے تو آگ بھڑکا دیتی ہے۔ انسان کی توجہ بھی ایسی ہی ہے۔ بکھری ہو تو معمولی، مرکوز ہو تو معجزہ۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کامیابی کا راز کسی خفیہ فارمولہ میں نہیں، بلکہ مسلسل اور مرکوز محنت میں ہے۔ اگر آپ روزانہ تھوڑا وقت اپنی توجہ کی مشق کو دیں تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک نیا اعتماد جنم لیتا ہے۔ کتاب کا ایک اہم پہلو ارادے کی طاقت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ارادہ دراصل مرکوز توجہ کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ کسی مقصد کو واضح طور پر ذہن میں رکھتے ہیں اور بار بار اسی پر غور کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور بھی اسی سمت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے فیصلے، آپ کی عادات، حتیٰ کہ آپ کے مواقع بھی اسی مقصد کے مطابق ڈھلنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ذہن کی فطرت ہے۔ جو خیال آپ زیادہ دیر تک تھامے رکھتے ہیں، وہی آپ کی حقیقت بننے لگتا ہے۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، مصنف ہماری کمزوریوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خوف، شک اور ٹال مٹول دراصل کمزور توجہ کی علامات ہیں۔ جب ہم کسی مشکل کام کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن آسان راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کھول لیتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں الجھ جاتے ہیں، یا خود کو یقین دلا دیتے ہیں کہ کل سے شروع کروں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ مصنف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس بہانے بازی کو پہچانیں اور ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں: کیا میں اپنے ذہن کا مالک ہوں یا غلام؟ کتاب کا انداز حکم دینے والا نہیں، بلکہ تربیت دینے والا ہے۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ توجہ کی مشق صرف چند دنوں کا کھیل نہیں، یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ جیسے ایک موسیقار روزانہ ریاض کرتا ہے، ویسے ہی کامیاب انسان اپنی توجہ کو روزانہ تربیت دیتا ہے۔ اور اس تربیت کا انعام صرف پیشہ ورانہ کامیابی نہیں، بلکہ اندرونی سکون بھی ہے۔ جب ذہن ایک وقت میں ایک ہی خیال پر قائم رہنا سیکھ لیتا ہے تو بے چینی کم ہو جاتی ہے، اضطراب گھٹ جاتا ہے، اور انسان حال کے لمحے میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ کتاب کے آخری حصوں میں مصنف ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں: آپ وہی بنتے ہیں جس پر آپ کی توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلسل اپنی کمزوریوں، ناکامیوں اور خوف پر غور کریں گے
تو آپ کی شخصیت بھی ویسی ہی بن جائے گی۔ مگر اگر آپ اپنی صلاحیتوں، اپنے مقصد اور اپنی کامیابی کے تصور پر توجہ دیں گے تو آپ کے اندر وہی طاقت بیدار ہوگی۔ توجہ دراصل تخلیق کی قوت ہے۔ یہ آپ کی حقیقت کو شکل دیتی ہے۔ اور پھر ایک خاموش سا سوال ہمارے دل میں گونجتا ہے، اگر واقعی ہماری زندگی ہماری توجہ کا عکس ہے تو ہم روزانہ کس چیز کو طاقت دے رہے ہیں؟ شک کو آ یقین کو، خوف کو آ حوصلے کو، بکھراؤ کو آ ارتکاز کو؟ تھرن کیو ڈومانٹ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر غیر معمولی طاقت موجود ہے، مگر وہ تب ظاہر ہوتی ہے جب ہم اپنے ذہن کو ایک نقطے پر ٹھہرانا سیکھ لیں۔ یہ کتاب ہمیں کسی شارٹ کٹ کا وعدہ نہیں دیتی، بلکہ ایک اصول سکھاتی ہے، اپنی توجہ کو سنبھالو، باقی سب خود سنبھل جائے گا۔ آخرکار، دا پاور آف کانسنٹریشن صرف کامیابی کی کتاب نہیں بلکہ خود آگاہی کا سفر ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے بکھرے ہوئے ذہن سے ہے۔ اور جب ہم اس جنگ میں جیت جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی رکاوٹ ہمیں زیادہ دیر تک روک نہیں سکتی۔ شاید آج ہی وہ دن ہو جب آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی توجہ کو ضائع نہیں کریں گے۔ شاید آج ہی وہ لمحہ ہو جب آپ اپنے ذہن کو حکم دیں گے کہ وہ آپ کا تابع بنے، نہ کہ آپ اس کے۔ کیونکہ جب توجہ بیدار ہو جاتی ہے تو انسان کی تقدیر بھی بیدار ہو جاتی ہے۔